کلم شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ چلو بیٹھ جاؤ سبھی لوگ، کدھر بیٹھ بڑا جاؤ۔ اچھا موقع ہے مرید ہونے کا، جو حضرات مرید پہلے سے ہیں وہ طالب ہو جائیں، کھڑے ہو کے اسے سن لو بس، بس بھاگ جاؤ۔ ایک دوسرے کے دائیں کانے پہ ہاتھ رکھ لیجیے۔ جی صحیح کر دو۔ ایک دوسرے کے دہنے کندھے پہ ہاتھ دھر لیجیے۔ ہاں جو کہ مرید نہ ہو وہ مرید ہوئی لے، کوئی دقت ممبر رسول پر وقار علماء کرام و شورا اسلام، حفاظ کرام، سامعین کرام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان یہ مائک چالو کر دو دوسری والی۔ پچپیڑی کی سرزمین پر جشن غوث الورا کی محفل، نوجوانوں نے کمیٹی کی ادھر آؤ ابھی جی، رچائی ہے، سجائی ہے، بنائی ہے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ یا رحمان الرحیم، اس میں اس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین آمین۔ میں یہاں پر آیا، آنے کے بعد پتا چلا کہ پڑوس کے کسی گاؤں میں، دھرما پور میں۔ دھرما پور میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جی 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 اور زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں بے ہوتا، شک۔ جی جی جو انسان ایک بار آیا ہے تو جانا ہے۔ کچھ لوگ گئے تھے، رشتہ داری کا مسئلہ تھا، واپس آ گئے۔ جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، خداوند قدوس کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ یا رحمان الرحیم، مرحوم کی مغفرت۔ آمین ثم آمین۔ مرحوم کے قبر میں رحمت نور کی بارش عطا فرما۔ آمین مرحوم کو جنت الفردوس میں فرما۔ آمین۔ تو پٹڑی کے نوجوانوں، تم نے جشن غوث الورا کی محفل کو رچایا ہے، سجایا ہے، بنایا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کا قول ہے، جب تک سیدنا غوث اعظم کی مرضی نہیں ہوتی ہے، جب تک سیدنا غوث اعظم کا کوئی نام ترام۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تم نے سیدنا غوث اعظم کی محفل کو ہی رچا دیا، سجا دیا، بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ محفل کو سجانا تمہارا کمال نہیں، سبحان اللہ۔ اس محفل پاک کو تم نے نہیں رچایا ہے، تم جی۔ نے نہیں سجایا ہے، تم نے نہیں منایا ہے۔ اے نوجوانوں نے کمیٹی کے ممبرانوں، آج تمہاری قسمت بلندی پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تمہاری قسمت بلندی پر ہے۔ کیا بات ہے۔ سیدنا غوث اعظم نے چاہا اپنے نام کی محفل کو رچوا لیا، سبحان اللہ۔ اور اس محفل پاک میں آنے والوں تم نہیں آئے۔ جی جی تم نہیں آئے۔ ارے اس محفل پاک میں آنے والوں تم نہیں آئے ہو، میرے غوث نے بلایا، غلام حاضر ہو گئے۔ یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب میرے آقا نے مجھے بلایا ہے، اپنے گھروں سے تو خالی دامن لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے گھروں سے تو خالی دامن لے کر کے آئے تھے، لیکن یہاں سے جب رخصت ہو گئے تو اپنے خالی دامنوں کو سیدنا غوث اعظم کے فیضان لے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عارف قریشی صاحب نے کم وقت میں بہت اچھا کتاب ہم اور آپ تک پہنچایا ہے۔ جی میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلسے سجانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ؟ جلسہ سجانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کو بلا لیا، فلاں کو بلا لیا، فلاں کو بلا لیا۔ ٹھیک ہے، میں نے بہت اچھا انتظام کیا تھا، میں نے اتنی لائٹیں لگوائی، میں نے اتنا اچھا مائک لگایا، میری کمیٹی میں 20 لوگ ہیں، 25 لوگ ہیں، 30 لوگ ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ اس کمیٹی میں اور برکت دے۔ آمین۔ لیکن میرے عزیزوں، جلسوں میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے، تب جلسہ سجانے کا مقصد حل۔
صرف یہ نہیں ہے کہ جلسے میں آنے کے بعد کوئی بات اچھی لگی سبحان اللہ بڑی اچھی باتیں کہی، لیکن سبحان اللہ جب کہی ہے تو اچھی لگی تبھی تو بات جی ہے، جی لیکن میرے عزیزوں جب اچھی لگی تو سب عمل بھی کرنا چاہیے، جی جی اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، تب آپ کا جلسہ سجانا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں آپ کا آنا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں جو بولا جائے اس کا بولنا بھی کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے مجمع میں اتنی نصیحتیں ہوئی ہیں، ان نصیحتوں میں سے کسی ایک نصیحت پر کسی ایک شخص نے عمل کر لیا، پتہ نہیں وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ فیضان اعلی حضرت زندہ آباد جشن عید میلاد النبی زندہ آباد سرکار حسین ملت زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت کہ مائک صحیح کر دیں، دے دے مائک اٹھا کے ادھر دے دو۔ ہم بریلی والے ہیں، جی جی ضرورت نہیں، ہم اتنی زور بولتے ہیں کہ پیچھے تک آواز چلی جائے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تیرے تارے والی دے دو ارے بہائی دو بہائی دو ارے تار والی دے دو، سل نہیں ہوگی اس میں۔ اللہ نے جو ہم کو طاقت دی ہے وہ اس کو تھوڑی نہ دی ہے، صحیح ہے بہت صحیح ہے بہت صحیح ہم اس کے محتاج نہیں بہت ہیں۔ صحیح ٹھیک ہے، جب ہم اس کو سیٹ کریں گے تب یہ کچھ بولے گا، جی 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 ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے تو یہ مردہ ہے۔ جی جی ہاں؟ جی جی ہر چیز انسان، اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز انسان کی لو اب مائک بولیے۔ جی جی میں کیا کہہ رہا تھا؟ ارے ماشاء اللہ سبحان اللہ جی قاری حسیب صاحب قاری حسیب صاحب، مولانا حسیب صاحب مولانا حسیب صاحب، جی جتنے بڑے عالم ہیں اتنا ہی بڑا چینل ہے۔ جی کیا بات ہے ماشاء اللہ غوثیہ نیٹ ورک چلاتے ہیں سر ارے ماشاء ماشاء اللہ اللہ، اللہ ان کی محنتوں کو آمین 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 اچھا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں ان کا مقام عطا۔ آمین 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 میں کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ لے کر جائیں۔ کچھ لے کر کے جائیں۔ جی آج ہم کیا کر رہے ہیں جانتے ہو؟ کسی کو اپنی جان کی فکر ہے، کسی کو اپنی مال کی فکر ہے، کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے، لیکن میرے عزیزوں ہم میں ایک ایسی جماعت ہے جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے بے شک سبحان اللہ اس سبحان پر اللہ اس رحم کا کیا آ رہا ہے؟ لوگ شہر جلالے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی راستے سے بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، سلام عرض کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھا دیکھ کر کے بادشاہ ہارون رشید یہ کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ اللہ۔ تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں کاہے کی فکر؟ یہ سورج میری وجہ سے نکل رہا ہے، یہ چاند میری وجہ سے نکل رہا ہے، یہ ستارے میری وجہ سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات میری وجہ سے چل رہی ہے۔ یہ جملہ سن کر کے بادشاہ ہارون رشید حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نادان سن، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، اللہ نے اس کو اپنی مرضی بنا لیا۔ اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے اللہ کی مرضی سے نکل رہے ہیں تو میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے تو میری مرضی سے چل رہی ہے۔ عزیزوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت بہلول دانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مان سکتے ہیں۔ ان اللہ کے ولیوں نے کیا کیا ہے؟ ان اللہ کے ولیوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا ہے۔ ایک بات میری کے سننے سے لگے گا مسلمانوں، اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ بولیے 5 وقت کی، 5 وقت کی۔ ایک بات اور بتاؤ کمیٹی والوں، جی میں جلسے کا مخالف نہیں ہوں، جی جی جلسے روز سجاؤ، جی لیکن جلسہ نہیں سجاؤ گے تو تم سے کوئی پرشش نہیں ہوگی۔ جی جی
بہت خوب سمجھ لینا جی 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 جلسہ نہیں سجاؤ گے کوئی کوشش نہیں ہوگی نماز چھوڑو گے یا چھوڑے سبحان اللہ حق ہے بالکل صحیح حق ہے جی 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 جلسہ بھی سجاؤ نماز بھی پڑھو جی 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 خدا کے سونے پہ جس سے بھی فائز لو اور نماز سے بھی فائز آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں طرح طرح کی بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ڈاکٹر ہم کو نوچ رہا ہے یہ چیک اپ وہ چیک اپ یہ دوا وہ دوا چیک اپ پہ چیک اپ ہو رہا نکل کچھ نہیں رہا دوا ڈاکٹر دے رہا فائدہ ہو نہیں جی جی ہم میاں فائدہ تمہارا کبھی نہیں ہے تمہاری بدخواہوں میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے چلے جاؤ سیدھے اللہ کے گھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان چلے جاؤ سیدھے اللہ کے گھر میں اماں میاں بچپیڑی کے سننے سے لگے گا مسلمانوں تم اللہ کے گھر کو آباد کرو گے اللہ تمہارے گھر سبحان اللہ تم اللہ کے گھر کو آباد کرو گے اللہ تمہارے گھر کی پریشانیوں کو خود پکڑ دے گا تمہارے گھر کی بیماریوں کو خود پکڑ دے گا تمہارے گھر میں خوشحالی سبحان اللہ سبحان اللہ بات اور کہیں جی جی کہیے مسلمان تو بہت ہیں مسلمان تو بہت ہیں بچیڑی کے سننے سے لگی تھا مسلمانوں تو کچھ الگ ہی مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ اب پچیڑی والے سن رہے ہوں گے کہ حضرت تیرے تم الگ ہی ہو ایسی کیا خاص بات ہے بھائی دو ہاتھ ان کے بھی ہیں دو ہاتھ ہمارے بھی ہیں دو اللہ نے پھر ان کو بھی دی ہے ہم کو بھی دی ہے ایسی کیا بات ہے ہم میں کیا ایسی خاص بات ہے جانتے ہو تمہیں کیوں ایسی خاص بات ہے کیونکہ تم عشق والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بریلی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد سید حسین میاں صاحب قبلہ زندہ باد سید حسین میاں صاحب قبلہ زندہ باد واحدی دولہ زندہ باد واحدی دولہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے خطابت زندہ باد کے خطابت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بریلی والے بریلی کا نام آیا تو لگ ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ اب شروع ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاید یہ جلسہ شروع ہوا ہے ابھی تک پتہ نہیں یہ کہاں تھے اب یہ نکل کے آئے اب تمہارے ذہن میں ایک بات اور آ رہی ہو دیکھو میں تقریر نہیں کرتا ہوں تقریر کرنا جانتا کہ نہیں تقریر کرنا میرے مقرر کا کام ہے جس دن ہم تقریر کرنے لگیں گے تمہارے مقرر صاحب کیا کریں گے جی 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 کام ہے ہمیں وہ کام کرنے دو ٹھیک ہے جی جس کا کام ہے اسی پہ اچھا لگتا ہے جی جی مقرر صاحب کو آپ نے تقریر کی بلایا جی جی مقرر صاحب آئیں گے وہ تقریر کریں گے مجھے بلایا دعا کر دیجیے گا میں دعا کر کے چلا جاؤں گا میری زبان سے دعا اچھی لگے گی ان کی زبان سے تقریر اچھی لگے گی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جس کا کام ہے اسی کو کام کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے جی 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 اب تمہارے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضرت کو میں نے 1 مہینے پہلے تاریخ لی بلگرام شریف کی جی جی بلگرام شریف میں حضرت کیا ہوا حضرت بلگرام شریف سے چل کر کے آئے بلگرام شریف کا ایک بھی بار نام نہیں لیا نام لیا تو بریلی کا اب ہم لوگ ایسی کیا بات ہے بریلی میں بھائی ہندوستان تو بہت بڑا ہے ایک سے ایک خوبصورت شہر ہے ایک سے ایک بڑے بڑے شہر ہیں کے بعد کی تعریف چاہیے ایک سے ایک بڑے بڑے شہر ایسی کیا خاص بات ہے بریلی میں کہ حضرت بلگرام شریف کی چل کر کیا ایک بار بھی بلگرام شریف کا نام نہیں ہے نام لیا بریلی کا امام میاں بچپیڑے کے سننے سے لگتا مسلمانوں کیوں نہ نام لے ہم بریلی کا کیونکہ وہیں پر ہم سنوں کی جان ہے سنوں کی شان ہے سنوں کی پہچان ہے ماشاء
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐसा है जी जी कि सोता हुआ इंसान जाग जाता है। जी सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। जागना ही खुदा चाहिए। से अगर दिल में कोई कीना हो, बुग़्ज़ हो इस नाम से, जी। तो खुदा की अगर मसलके आला हजरत का नारा लग जाए, खटिया पे लेटा हो तो नीचे गिर के सुभान अल्लाह नारा मसलके आला हजरत जिंदाबाद हाथ उठा के मसलके आला हजरत का नारा लगे, सुन्नी की आवाज वाले की सुन्नी दूसरों को सुनाने वाला है, खुद को जागने वाला है। मसलके आला हजरत समझ में अब लगा है, बटड़ी की बाहर की आवाज जा रही है। हाँ अब जा रही है बटड़ी की आवाज, बंदा बिहार की जा रही है। अच्छा बंदा बाहर है, कौन है? जी 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 भैया लहरों में लटक रखा है यार। नहीं 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 हाँ मसलके आला हजरत के आला हजरत मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आपने नारा लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नारा आपने लगाया, अच्छा मुझे लगा। लेकिन एक पटनेरी के संदेश में मुसलमानों इस नारे की लाज रखना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी ये सिर्फ जलसे तक महदूद न करना, इस नारे को सिर्फ जलसे तक महदूद न करना। जलसे में आओ तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलकी आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह बाहर निकलो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलकी आला हजरत जिंदाबाद। घर पर पहुंचो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलकी आला हजरत जिंदाबाद। घर के बाहर निकलो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलकी आला हजरत जिंदाबाद। इसके बाद अगर कहीं तुमको किसी रिश्ते की जरूरत पड़ जाए, अब समझिएगा ये पॉइंट की बात है। अगर इसके बाद कहीं रिश्ते की जरूरत पड़ जाए तो मेरे अजीजों उसकी हैसियत में बाद में नजर डालना, पहले ये देख लेना कि मसलकी आला हजरत वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या खूब है वाह वाह। फिर लगाओ कसम खुदा की नारा मसलके आला हजरत का, तुमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। जलसे में आए तो हमसे बड़ा कोई सुन्नी है नहीं, हम सीना ठोक रहे हैं। जी ये जलसे वाले सुन्नियों ये नाटक करना बंद कर। हाय है क्या बात है। ठीक है, जी 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 बहुत अच्छी बात। जलसे वाले सुन्नियों नाटक करना बंद कर दो। जलसे में आए तो मसलके आला हजरत जिंदाबाद। और कहीं उधर मिला अच्छा तो मोटा माल तो मसला खा यार, उधर मिला मोटा माल तो चक्कर पड़ गए। अब हम क्या करें? जी 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 ये मेरे अजीजों ये चंद रोजा है, चंद रोजा। कसम खुदा की मसलके आला हजरत को दिल से समझ लोगे, दिल से कि मसलके आला हजरत क्या है। अम्मा मियाँ रिश्ते तो बहुत दूर की बात है, ताल्लुकात तो बहुत दूर की बात है। कसम खुदा की ऐसे लोगों के साए से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों के साए से परहेज करोगे। आज उनकी हैसियत नहीं, ये हमारी कमी की वजह से आज उनकी हैसियत नहीं। अगर हमने उनसे रिश्ते न किए होते, आज हमने उनसे ताल्लुकात न बनाए होते, कसम खुदा की उनकी हैसियत नहीं जो हमारे बराबर में आकर के खाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब से बात से मकसद हो तो अपने दिल में ये पक्का इरादा करके जाओ, इंशाअल्लाह ताला हमारा कहीं भी दूर दूर तक बद मजहब बद अकीदों से ताल्लुकात होंगे, उसको तोड़ देंगे और सीधा बरेली से रिश्ता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद मसलके आला हजरत जिंदाबाद मसलके आला हजरत जिंदाबाद हैदरी या अली। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों मसलके आला हजरत यही हक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। मेरे अजीजों मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे और इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।